السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ ہم ذکر کر رہے ہیں اسلام سب سے پہلے قبول کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب سے پہلے قبول کرنے والے، سب سے پہلے لبیک کہنے والوں کی بابرکت شخصیات کا۔ تو آج ہم جس مبارک ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا رنگ کالا تھا مگر دل نہایت ہی اجلا اور پاک صاف۔ پیدائشی غلام تھے، پہلے ابن جدعان کی ملکیت میں تھے اور اس کی بکریاں چرانے پر مامور تھے۔ اسی دور میں ایمان کی روشنی نے ان کے دل کو جگمگا دیا۔ غلامانہ زندگی کی مجبوریوں کے پیش نظر پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن ایک دن یہ چوری پکڑی گئی۔ اس روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے گرد نصب شدہ بتوں کے پاس کھڑے تھے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مکمل تنہائی ہے تو معبودان باطلہ سے نفرت کا بھرپور اظہار شروع کر دیا۔ وہ بتوں پر تھوکتے جاتے اور کہتے جاتے، قد خواب و خسر من عبدکن، جس شخص نے تمہاری عبادت کی وہ یقیناً گھاٹے اور خسارے میں رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ دور سے دیکھے جا چکے تھے۔ دیکھنے والے ابن جدعان کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، اصبوتا، کیا تم اپنے دین سے منحرف ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، میں؟ کیا میرے جیسے انسان کے بارے میں بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، کیونکہ تمہارے اس کلوٹے نے آج یہ حرکت کی ہے، یعنی تمہاری پشت پناہی کے بغیر اس کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ ابن جدعان اپنے خداؤں کی اس توہین پر لرز اٹھا۔ اس نے اس جرم عظیم کے کفارہ میں بتوں کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ بلال کے ساتھ تمہارا جس طرح دل چاہے سلوک کرو۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دی جانے لگیں، مگر شدید ابتلا کا دور اس وقت شروع ہوا جب ابن جدعان نے ان کو امیہ بن خلف کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ امیہ بھی ایک ہی ظالم تھا، وہ اذیت رسانی کے نت نئے ڈھنگ سوچتا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزماتا۔ کبھی ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا اور لڑکے انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ گلے پر رسی کے نشان پڑ جاتے، دم گھٹنے لگتا، مگر زبان پر توحید کا نغمہ مچلتا رہتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کبھی شدید گرمی کے موسم میں ایک دن بھوکا پیاسا رکھ کر دوسرے دن عین دوپہر کے وقت آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری سل رکھ دیتا اور کہتا، تیرے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا حتی تموت او تکفر بمحمد، یہاں تک کہ تو یا تو مر جائے گا یا محمد کا دامن چھوڑ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر توحید کی صدائیں بلند کرتے ہوئے احد احد کہتے، اور کبھی سنگ دلی اور بے رحمی کی ہر حد کو توڑتے ہوئے ان کے جسم کو پتھروں سے کوٹا اور کچلا جاتا۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عالم میں دیکھا تو امیہ سے کہا کہ اس مسکین پر یوں ستم ڈھاتے ہو، تجھے ذرا بھی خدا کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا ہے، اگر ایسا ہی ترس آ رہا ہے تو اسے چھڑا لو، یعنی خرید لو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے زیادہ توانا اور مضبوط ہے اور ہے بھی تیرا ہم مذہب، وہ لے لے اور یہ مجھے دے دے۔ امیہ کا تو خود ناک میں دم تھا کہ اس ستم ایجاد کا ہر حربہ بے اثر ہو چکا تھا، ہر تدبیر ناکام ہو چکی تھی، چنانچہ وہ رضامند ہو گیا۔
اور یوں کافر غلام کافر مالک کے پاس چلا گیا اور مومن غلام مومن آقا کا ہو گیا۔ اگر مومن آقا اس کو اپنی ملکیت میں رکھتا تب بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیتا، مگر اس رحم دل آقا نے صبر و استقامت اور خلوص و وفا کے اس مجسمے کو آزادی کی نعمت سے محروم رکھنا گوارا نہ کیا اور خریدتے ہی اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ پھر غزوہ بدر میں اللہ نے یہ دن بھی دکھایا کہ ظالم امیہ پر مظلوم بلال شہباز کی طرح چھپٹا اور لمحوں میں اس بے رحم الصفاق شخص کو خاک کو خون میں لوٹا دیا اور اس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ سے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو بلال، رحمان تمہیں مزید بھلائیوں سے نوازے کہ تم نے اپنا انتقام لے لیا۔ مسجد نبوی کے مؤذن کی حیثیت سے ان کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ وہ اذان بھی دیتے اور حسب موقع جہاد میں بھی شمولیت کر لیتے، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اذان کے ساتھ ساتھ جہاد کا عمل جاری رکھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ سلطنت اسلامیہ کی حدود کافی وسیع ہو چکی تھیں اور میدان کارزار بہت دور چلا گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اذان کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا اور ملک شام میں سرحد کے قریب داریہ نامی قصبے میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں قیام کے دوران ایک رات خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا بے وفائی ہے بلال، کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ؟ یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوئے تو بے حد افسردہ و غمگین تھے۔ اسی وقت رخت سفر باندھا اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو آنسوؤں کا تانتا بن گیا۔ دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ قبر انور پر ملتے رہے۔ اسی دوران امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادوں کو سینے سے لگا لیا اور چومنے لگے۔ حسنین کریمین نے فرمایا، ہم آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں، وہی اذان جو آپ نانا جان کے لیے دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فرمائش کو ٹال نہ سکے اور مسجد نبوی میں اپنی پرانی جائے اذان پر چڑھ گئے۔ جب اللہ اکبر کہا تو اہل مدینہ چونک اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو ایک ہلچل مچ گئی، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑ پڑے، حتیٰ کہ پردہ دار خواتین بھی بے ساختہ باہر نکل آئیں۔ سب کی نگاہوں میں وہ حسین زمانہ پھر گیا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوا کرتے تھے اور فضاؤں میں اذان بلالی گونجا کرتی تھی۔ اس دور کو یاد کر کے ہر شخص بے طرح رو پڑا اور کوچہ بکوچہ خانہ بخانہ سسکیاں ہچکیاں اور آہیں گونج اٹھی۔ اس دن ضبط کے بندھن ٹوٹنے اور اشکوں کے سیلاب امٹنے کا جو منظر دیکھنے میں آیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، کیسا پیار تھا صحابہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ابھی بہت سے واقعات ہیں کہ دل چاہتے ہیں ان کو بیان کیا جائے، لیکن وقت ہمارا انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ بس اسی پر ہم ایک چھوٹی سی بات پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، انہوں نے گھرانے میں اپنے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ لڑکی والوں نے کہا کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو ہم رشتہ دے دیں گے۔ بھائی کے کہنے پر حضرت بلال چلے تو گئے، مگر وہاں جا کر لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ میرے اس بھائی کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں اور دین کے معاملے میں بھی کمزور ہے، اس لیے آپ لوگوں کا جی چاہے تو رشتہ دیں، نہ چاہے تو انکار کر دیں۔ کیا عجیب سفارش تھی!
مگر وہ لوگ بھی کیسے ایمان والے تھے، انہوں نے کہا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، ہم یہ رشتہ ضرور دیں گے۔ اس طرح برادر بلال کی شادی ہوگی۔ کیسے سچے انسان تھے حضرت بلال، اور کیسے قدردان تھے وہ لوگ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 ہجری کو اس پیکر وفا کا وصال ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بہت سے دیگر کتابوں میں بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، ان کا بھی مطالعہ فرمائیے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔